مولانا صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دھواں دھار پریس کانفرنس نے اثر دکھایا کہ سماعت آگے چلی گئی. یو تھنک سو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ وہیں کا وہیں پہ ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے، تو اس فیصلے کو اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس کا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. اب اس میں شیخ رشید صاحب بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، کوئی اور بھی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ آ چکا ہے اور آج بھی عدالت نے کہا کہ اس فیصلے کو ہم واپس نہیں لے سکتے. ہاں، سیاستدان اگر کوئی بیچ میں سے راستہ نکالے، آلدو کہ میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں، یہ کوئی پنچایتی انصاف نہیں ہونا چاہیے، جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک لاڈلی حکومت ہے. یہ ہوتے ہیں لاڈلے. عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے لیکن وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، لیکن عدالت بیچاری بے بس ہے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سک رہی. تو جب کوئی کہتا ہے نا کہ جی لاڈلوں کے ساتھ دیکھیں کیسا سلوک ہوتا ہے، تو ایسے ہوتے ہیں لاڈلے. نہیں تو ماضی میں تو جس طرح فیصلے آتے تھے اور سارے ایک دم سے سب کچھ ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو جاتا تھا. دوسری بات جو بلاول صاحب نے کی اور مولانا صاحب نے آج دوبارہ پریس کانفرنس کی، اگین اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے مولانا صاحب جو ہے تھوڑے سے ذہنی تناؤ کا شکار لگتے ہیں. جو موزز دیگر قیادت ہے پی ڈی ایم کی، وہ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہے. جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں عدالت ہماری توہین کر رہی ہے. پھر بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 روز کی تو ڈیڈ لائن ہم نے توڑی ہی نہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے دوسرے سانس میں یہ بھی پوچھ لیا کہ جی کے پی کے اوپر کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا. تو بلاول صاحب کل جب مولانا سے ملے تھے تو پوچھتے نا مولانا صاحب، آپ کے جو سمدھی ہیں جو ڈیٹ نہیں دے رہے، ان سے پوچھ کے بتائیں وہ کیوں نہیں کے پی کی ڈیٹ دے رہے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ عوام کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ابھی 90 کی دہائی میں پھنسی بھی ہے، ہمارا بیان چھپے گا اور عوام ادھر سے ہی چیزیں پڑے گی. نہیں، اب سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود عمران خان جو ایک سیاستدان تھا، اس کو عمران خان کو ایک دیو مالائی شخصیت بنا دیا ہے. کبھی یہ قبولیت کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں. بھائی اگر عوام کی مرضی سے کوئی آ جائے گا تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ آپ جان کے اس طرح کا ہوا کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ یہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا. اور پھر مولانا صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سیاست کا محور وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، اور وہ محور جدھر جاتا ہے وہ پیشی پہ جائے تو عوام ادھر پہنچتی ہے، وہ کسی اور طرف جائے تو سیاست کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. کوئی محور بنا نہیں سکتا. آپ کو بنا لیں نا، 14 جماعتوں کی آپ کی حکومت ہے، آپ بنا لیں اپنے آپ کو محور. ہر طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے. 3 سال آپ نے اپوزیشن کی، کیوں نہیں آپ لوگ محور بن سکے؟ تو اس وقت کہتے تھے کہ جی عمران خان کو کسی اور کی سپورٹ حاصل ہے. ابھی تو تمام تر سپورٹ آپ کو حاصل ہے، آپ اپنے طرف موڑ لیں محور کو، بنا لیں محور. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مان جائیں کہ جمہوریت میں عوام کا کلیدی کردار ہوتا ہے اور عوام کو فیصلے کرنے دیں. اور یہ جو 90 روز کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر عوام کو جو ہے خدا را ان کے شعور کی توہین نہ کریں، انتخابات کروائیں اور انتخابات میں جائیں. اچھا اطہر، آج کی سماعت میں اب رانا صاحب نے جو منظر کشی کی، انہوں نے کہا کہ عدالت میں چاند انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود اماوس کی رات وہاں رہی کہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا، اور اب معاملہ عید کے بعد چلا گیا. اور شیخ رشید صاحب کو تو اتنی جلدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن اتنے بھی نہ طویل ہو جائیں کہ چھوٹی اور بڑی عید ایک ساتھ ہو جائے. اور اب جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو. آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں منظر کیا ہوگا، کون نہیں ہوگا اور کون آ چکا ہوگا. جبکہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب یا جو بھی ان کی تشریح ہے، اس جلد از جلد انتخابات کا انعقاد وہ چاہتے ہیں. آپ درمیانی رستہ اگر دیکھ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے سامنے کیا ایسی تجویز ہے جس پہ سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے اور کوئی قابل عمل راہ نکل سکتی ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں تو اتفاق رائے پہلے نہیں کیا تو اب بھی نہیں کریں گی. دیکھیں، ایک تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ پریشان کن صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ سیاست دانوں سے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ مل کے بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں. یہ تمام معزز جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں کو ووٹ پڑتا ہے. تمام جماعتیں اس ملک میں حکمرانی بھی کرتی رہی ہیں، اپوزیشن بھی کرتی رہی ہیں، اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. کیا یہ لوگ خود مل بیٹھ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتے تھے کہ آج عدالت کے سامنے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں؟ پہلے عدالت کے اوپر کبھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں لیکن خود یہ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اسی طرح بلاول صاحب جو ہیں، ان کی جو جماعت ہے، اب بلاول صاحب کی حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ را جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. لیکن بلاول صاحب بھارت میں جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. کیا وہاں پہ جا کے وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے
ہمارے ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ چکی ہے، ہمارے ملک میں ہم انتخابات نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کی ایجنسیوں کا یہ کردار ہے ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر، کیا وہ یہ بتانے جا رہے ہیں؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ بتانے جا رہے ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کسی تیسرے ملک نے یا کسی تیسرے ادارے نے حل نہیں کرنے۔ یہاں پہ بھارت کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ نہ بھارت اس کا ذمہ دار ہے، نہ عدالت اس کی ذمہ دار ہے، نہ کوئی اور فریق اس کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار اس کے سیاستدان ہیں جن کے پاس اختیار ہے اور جن کو سب کچھ آئین کے اندر واضح طور پہ پتا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ کیا یہ جمہوری روایات ہیں بلاول کی جماعت کی کہ آج علی امین گنڈا پور کو اب سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا؟ جو بندہ پکڑتے ہیں اس کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ کیا اس طرح جمہوریتیں چلتی ہیں؟ اس میں خان صاحب کے دور میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا، آئیڈیل زمانہ نہیں تھا وہ، اس دور میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا ڈائریکٹ کوسچن یا ریکویسٹ یہ سیاستدانوں سے ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنے ہاتھ میں کچھ لیں نا۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے کیوں بغلیں بجاتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے تھوڑا اٹھا لیا، فلانے نے ڈنڈا اٹھا لیا؟ بھائی نہیں، آپ لوگ خود جو ہے آئین کو اٹھائیں، قانون کو اٹھائیں، اور جو عوام کی جسے آپ کہتے ہیں ول ہے یا جو ان کی خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس ملک کے فیصلے کریں۔ یقین کیجئے بہت ساری دیگر طاقتوں کا کردار خود ہی محدود ہو جائے گا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ اگلے ہفتے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا، اس میں کچھ بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ کی اگلی سماعت سے ہی کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ سیاستدان مل کے کوئی حل نکال سکیں گے۔ اب عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں لیڈنگ کردار عدالت کا ہی ہوگا، اس لیے کہ معاملات عدالت کے تھرو چل رہے ہیں۔ ابھی بھی جو سارے معزز قائدین وہاں پہ عدالت میں پہنچے وہ خود نہیں پہنچے، ان کو بھی عدالت نے بلایا، آلدو کہ وہ عدالت کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے۔ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی اسے کہیں، لیکن مجھے کردار یہی لگتا ہے کہ عدالت کا ہوگا اور اسی کے ارد گرد ساری چیزیں گھومیں۔ لیکن عمران شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے تھے وہی اب بھی سرپرست ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے ہی فیصلہ آئے گا اور عدالت ہی دیکھے گی ان معاملوں کو۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے اطہر؟ دیکھیں، یقیناً یہ یہاں پہ ایک رائے پائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نیوٹرل ہو گئے، اے پولیٹیکل ہو گئے، 70 سال کا جو ہمارا کردار تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن حکمراں اتحاد بضد ہے اس چیز کے اوپر یا یہ باور کروانے کے اوپر کہ جی عمران خان اس لیے واپس نہیں آ سکتا کہ خدا نہ خواستہ کسی اور کی خواہش ہے۔ تو دیکھیں، ہم آئین کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کرتے، ہم عوام کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ جو چیزیں سامنے ان کو تو دیکھ لیں نا۔ کسی بھی جو قوت پیچھے چل رہی ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں، سامنے آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق عدالت میں بھی معاملات چل رہے ہیں، سیاست بھی چل رہی ہے، الیکشنز بھی ہوں گے، تو یہ سارے معاملات آپ سیاستدان آگے لے کے چلیں۔ ان کو بہت شوق ہے کہ پیچھے انہوں نے گڑھے کھودنے اور ان کے اندر سے کوئی چیز نکالنی ہے۔ بھائی آگے بڑھیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔